السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، بسم اللہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آپ کو پچھلی کلپ میں ہم نے آپ کو بتایا تھا اس عورت کے تعلق سے جس کو طلاق ہو گئی ہو، اس عورت کو عدت کتنے روز گزارنا ہے، عدت کتنے دن ہونی ہے، اور عدت کی کیا کیا پابندیاں ہیں اس کے لیے وغیرہ، اور کس عورت کو عدت نہیں گزارنی ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو ہم پچھلی کلپ میں بیان کر چکے ہیں۔ آج کی اس کلپ میں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے ان مسائل کے بارے میں کہ جس عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو تو اس عورت کو عدت گزارنی ہے یا نہیں گزارنی ہے، کتنی عدت گزارنی ہے، ان چیزوں کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اس چیز کا جان لینا ضروری ہے کہ طلاق کی عدت کی طرح وفات کی عدت بھی شریعت کا حق ہے، اور یہ قانونی حق ہے۔ اس میں بہت سارے فائدے ہیں اور حکمتیں بھی ہیں، اس لیے کہ شریعت اسلامی نے جو وقت متعین کیا ہے وہ بہت ہی کم اور آسان ہے، اور اس میں غیر فطری اور انسانی سطح سے گری ہوئی چیزیں نہیں ہیں۔ پہلی جو زمانہ جاہلیت کا جو دور تھا، شریعت سے پہلے کی جو قومیں تھیں، شریعت سے پہلے جو دور تھا، اس میں عورت کے ساتھ اس موقع پر، یعنی جب عورت کے شوہر کا انتقال ہو جایا کرتا تھا، اس وقت اس کے ساتھ بہت ہی وحشیانہ ظالمانہ سلوک کیا جاتا تھا، جو آپ کے سامنے آئے گا۔ لیکن اسلام نے اس کو ختم کر دیا۔ آپ نے یہ سنا بھی ہوگا اور آپ کو اس کا علم ہوگا کہ ہندوستان میں اسلام کے آنے سے قبل، بلکہ اسلام کے آنے کے بعد بھی یہ سلسلہ بہت بعد تک جاری رہا کہ عورت کو اس کے شوہر کے ساتھ اس کی چتا پر لٹا کر زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ جتنا ہم نے اس کے بارے میں سنا اور پڑھا ہے، تو بھلا ہو انگریز کا جس نے اس کو جبراً طاقت کے زور پر ختم کروایا ہے، ورنہ یہ بالکل ختم نہیں ہوا تھا۔ اسلام کے آنے سے تو اتنا ہوا کہ اسلام کے ماننے والوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ جب اسلام قبول کیا تو اس وحشیانہ ظالمانہ تشدد کو، کہ کسی عورت کو اس کے شوہر کے ساتھ زندہ جلایا جائے، لیکن جن لوگوں نے اسلام کو نہیں اپنایا، جن لوگوں نے اسلام کو نہیں مانا، اسلام کی نہیں مانی، جو لوگ اپنے مذہب پر قائم اور دائم تھے، جو بھی ان کا مذہب تھا، ان لوگوں نے اپنی اس غلیظ ترین رسم کو نہیں چھوڑا، اور وہ مرد کے انتقال ہو جانے کے بعد عورت کو زبردستی چتا پر بٹھا دیا کرتے تھے اور اس کو زندہ جلا دیا کرتے تھے۔ یہ ایک رسم تھی جو ستی پرتھا کہلاتی تھی۔ لیکن جیسے میں نے کہا، جتنا سنا اور پڑھا گیا اس کے اکارڈنگ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب برٹش گورنمنٹ یہاں آئی تو اس نے جبراً طاقت کے زور پر اس رسم کو ختم کروایا، اور یہ قانون بنایا کہ اب کسی عورت کو جو ہے ستی نہیں کیا جائے گا۔ یہ ہندوستان کی بات ہے۔ لیکن عرب میں اگرچہ ستی پرتھا نہیں تھی، لیکن زمانہ جاہلیت میں عرب میں بھی عورتوں پر کم ظلم اور تشدد نہیں ہوتا تھا۔ میں اس کا آدھا ہی حصہ آپ کو بیان کر سکتا ہوں، آدھا بیان نہیں کر پاؤں گا۔ اگر آپ پڑھنے کے خواہش مند ہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ کو بھیج دیا جائے گا اگر آپ واٹس ایپ پر رابطہ کریں گے تو، لیکن پورا بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ عورت کے شوہر کا اگر انتقال ہو جائے تو اس کے لیے کیا حکم ہے۔ تو فرمایا کہ جس عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو وہ 4 مہینے 10 دن عدت پوری کرے گی۔ شوہر کے انتقال کے وقت سے جس گھر میں وہ رہا کرتی تھی اسی گھر میں اس کو عدت گزارنا ہے، اس کے لیے وہاں سے نکلنا درست نہیں ہے۔ کب نکل سکتی ہے، کب نہیں نکل سکتی، کتنے دن کے لیے نکل سکتی ہے، کن کن چیزوں کے لیے نکل سکتی ہے، وہ ساری چیزیں آگے آ رہی ہیں۔ ایک بات اور یہ ہے کہ جس گھر میں عورت عدت گزار رہی ہے اس گھر میں جہاں جی چاہے وہ رہ سکتی ہے۔ بعض گھرانوں میں وہی رسم ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ ہندوستان میں طرح طرح کی رسومات تھیں، تو اس کا اثر ابھی بھی ہے۔ آداب علی عباس سلام کر رہے ہیں، السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اس کا اثر اب بھی ہے۔ پہلے کیا کرتے تھے، اسی طرح زمانہ جاہلیت میں جو رسم تھی اس کا اثر اب بھی ہے جاہل لوگوں میں۔ دیندار طبقہ جو ہے، پڑھا لکھا، اسلام کو جس نے پڑھا ہے، جس کا دینداروں سے تعلق ہے، جو خود دیندار ہیں جیسے آپ ہیں اور بھی لوگ ہیں، تو ان کے یہاں چیز نہیں پائی جاتی، لیکن جو جاہل ہیں، جو دین سے دور ہیں، ان کے یہاں چیز اب بھی پائی جاتی ہے۔ کیونکہ پہلے وہ لوگ یا تو عرب کے جاہلیت کو فالو کرنے والے تھے یا تو ہندوستان کے۔ تو ہندوستان میں تو تھا ہی کہ ستی پرتھا تھی، اور عرب میں بھی کم ظلم نہیں تھا۔ تو آج بھی یہ چیز باقی ہے کہ عورت کو عدت کے دوران ایک کمرے میں، ایک گھر میں اس کے لیے پابندی کر دی جاتی ہے کہ اب یہ اس کمرے سے کہیں دوسرے کمرے میں نہیں جائے گی، اور اگر جائے گی تو فوراً واپس آ کر جو ہے رہ جائے گی، یعنی اپنے گھر واپس آ جائے گی۔
آپ کے انشاءاللہ کمنٹس پڑھے جائیں گے، جو بھی آپ کے کمنٹس آپ کے ذہن میں جس بھی طرح کے آپ کمنٹس کریں، جو بھی سوالات آپ کے ہوں گے وہ لیے جائیں گے، آپ کو جوابات انشاءاللہ دیے جائیں گے، لیکن اپنی بات کو مکمل کرنے کے بعد آپ کے ذہن میں جو کمنٹ آئیں وہ آپ کرتے رہیں، آپ کا جواب دیا جائے گا انشاءاللہ۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، آج بھی ایک رسم ہے کہ عورت کو اس کے کمرے سے باہر نکلنے پر پابندی لگا دی جاتی ہے کہ وہ اس کمرے کے علاوہ دوسرے کمرے میں نہیں جائے گی، یا گھر کے دوسرے حصے میں نہیں جائے گی، یا اوپر نیچے دوسری منزلوں پر نہیں جائے گی وغیرہ۔ یہ جہالت کی بات ہے۔ جس گھر میں عورت عدت گزار رہی ہے اس گھر میں وہ پورے گھر میں کہیں بھی آ اور جا سکتی ہے، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، تو یہ بات یاد رکھنا چاہیے۔ اب آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں زمانہ جاہلیت میں عورت کے ساتھ کیا کیا جاتا تھا۔ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں شوہر کے انتقال پر عدت اور سوگ کا طریقہ بڑا بھیانک اور دردناک تھا۔ وہ یہ کہ جب کسی عورت کا شوہر مر جاتا تو 1 سال تک مسلسل اس بیوہ کو ایک تنگ اور اندھیرے اور بدبودار جھونپڑے میں بند کر دیا جاتا تھا۔ یہ بخاری شریف میں روایت موجود ہے، اگر کسی کا شوہر کا انتقال ہو جاتا تو اس کو ایسی جگہ، ایسے گندے بدبودار جھونپڑے میں جہاں جانور بھی نہ رہ سکتے ہوں، ایسی جگہ پر اس کو لے جا کر بند کر دیا جاتا تھا، اور پورے سال وہ وہیں رہتی تھی، وہاں سے وہ نکل نہیں سکتی تھی، اور وہ عورت گندے سندے میلے کچیڑے بدبودار کپڑے پہن کر وہاں رہ کر تنہا اکیلے عدت گزارتی تھی۔ کسی سے ملنے کی اس کو اجازت نہیں تھی، اپنا دکھ اور تکلیف کسی کے سامنے ظاہر کرنے کا موقع اس کو نہیں دیا جا سکتا تھا۔ جب اسی طرح 1 سال گزر جاتا تو اس کے بعد ایک بڑی بھیانک اور وحشیانہ اور گندی ترین ایک اور رسم ادا کی جاتی تھی، جس کو میں اپنی زبان سے ادا نہیں کر سکتا، لیکن بہرحال اس کو چھوڑ دے رہا ہوں میں۔ اس کے بعد یہ ہوتا تھا کہ جب وہ باہر لائی جاتی تھی تو اس کے سامنے سے جو جانور ہوتا، اس عورت جب کتا اس کے سامنے سے گزرتا تو اونٹ کی مینگنی وہ اپنے سامنے پھینکتی اور جانوروں کی غلاظت اس عورت کے اوپر ڈالی جاتی تھی۔ اگر کتا سامنے سے نہ نکلے اس کے، تو اس کے نکلنے تک بیوہ عورت انتظار کرتی رہتی تھی، یعنی سال بھر تو اس کمرے میں بند رہتی تھی۔ اور اس بیچ بھی ایک بہت غلط کام ہوتا تھا جو میں بیان نہیں کر سکتا، تو یہ زمانہ جاہلیت کی بات ہے۔ لیکن جب وہ عدت سے نکلتی تھی تو جس کمرے سے وہ باہر نکلتی تھی وہاں یہ چیز ضروری تھی کہ کتا وہاں ہو، اگر نہیں ہے تو وہ بیٹھی ہوئی انتظار کر رہی کتا آ جائے۔ جب کتا وہاں سے نکل جائے گا اس کے بعد پھر وہ اس کا نکلنے کا پروسیس آگے کا شروع ہوتا تھا، اور وہ جانوروں کی مینگنیاں اپنے اوپر ڈالتی، اس کے اوپر جانوروں کی مینگنیاں ڈالی جاتی تھیں۔ اتنی مصیبت جھیلنے اور برداشت کرنے کے بعد اس عورت کو جو ہے اس عدت سے نکالا جاتا تھا۔ اس کے بعد اس کو نہانے کی اور سجنے سنورنے کی اجازت دی جاتی تھی، مگر اس سب کے باوجود اس عورت کو منحوس ہی سمجھا جاتا تھا۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے ہندوستان کے کلچر میں آج کم ہو گیا ہوگا ایجوکیشن کی وجہ سے، لیکن ہم اپنے بچپن میں دیکھتے آئے ہیں، یا آج بھی جو ان ایجوکیٹڈ علاقے ہیں، جو گاؤں دیہات کے علاقے ہیں، وہاں آج بھی عورتوں کو جو بیوہ ہیں منحوس سمجھا جاتا ہے، انہیں گھر کے کسی بھی پروگرام میں شامل نہیں کیا جاتا، اور ان کے ساتھ کسی بھی اچھے کام کی ابتدا نہیں کی جاتی ہے۔ یہ چیز آج بھی ہے۔ اسلام میں نحوست اور منحوسیت جیسی کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ شریعت اسلامی جب صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین بن کر جب مبعوث ہوئے تو پھر انہوں نے ان گندی ترین رسموں کو ختم کیا۔ عورت پر جو ظلم اور تشدد اس طرح ہو رہا تھا یا جس بھی طرح ہو رہا تھا اس کو ختم کیا۔ اب عورت کے لیے وفات کا صحیح طریقہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، کہ تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور ان کے پیچھے ان کی بیویاں زندہ ہوں تو وہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن روکے رکھیں، بس یہ اس کی عدت ہے۔ اس کے علاوہ اس کے لیے وہ زمانہ جاہلیت کی وہ گندی ترین رسمیں وہ ختم کر دی گئیں، اور اسی طرح ستی پرتا کا تو زمانہ جاہلیت میں عرب میں بھی کوئی جو ہے دور دور تک اس کا دور نہیں رہا ہے۔ تو شوہر کے انتقال کے بعد نور سعدی السلام کر رہی ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شوہر کی زندگی میں اس کے ساتھ عورت جو رہ رہی تھی تو اس کے ساتھ اس کا کسی قسم کا تعلق ہوا ہو یا نہ ہو، وہ اپنے شوہر کے ساتھ تنہائی میں رہی ہو یا نہ رہی ہو، یا نکاح ہوتے ہی فوراً اس کے بعد شوہر کا انتقال ہو گیا ہو، اس عورت کو مینسز آتے ہوں یا نہ آتے ہوں، سب کے لیے ایک ہی حکم ہے کہ عورت کے یعنی شوہر کے انتقال کے بعد عورت کو 4 مہینہ 10 دن تک عدت گزارنا ہے۔ عورت بوڑھی ہو یا جوان ہو، بالغ ہو یا نابالغ ہو، اس کی رخصتی ہوئی ہو یا نہیں ہو، نکاح ہوتے ہی فوراً شوہر کا انتقال ہو گیا ہو، کسی بھی صورت میں ہو، اس کی عدت یہی ہے کہ 4 مہینے 10 دن وہ عدت گزارے گی۔ ہاں اگر عورت پریگننٹ ہے تو اس کی عدت کا حکم یہ ہے کہ پریگننسی جب اس کی کمپلیٹ ہو جائے تو بچے کی جو ولادت ہوگی بچے کی، وہی اس کے لیے عدت ہے، چاہے بچے کی ولادت شوہر کے انتقال کے فوراً ہی بعد ہی کیوں نہ ہو جائے، کیونکہ قرآن کریم میں ایک اصول بیان فرما دیا، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور حاملہ عورتوں کی
عدت کی مدت یہ ہے کہ وہ اپنے حمل کو جن دیں، یعنی بچہ پیدا ہو جائے۔ اس بارے میں پھر کہہ رہا ہوں، چاہے شوہر کا انتقال ہو، اس کے بعد چاہے 5 6 مہینے 7 مہینے 8 مہینے بلکہ 9 مہینے یا سال بھر بعد ڈلیوری ہو، تو وہ اس دوران وہ عدت میں رہے گی، اور عدت کی پابندیاں اس پر عائد ہوں گی، وہ کسی سے نکاح نہیں کر سکتی۔ یا شوہر کے انتقال کے فوراً بعد ہی بچے کی ولادت ہو جائے تو اس کی عدت کمپلیٹ ہو جائے گی اور وہ نکاح بھی کر سکتی ہے، اور عدت کی پابندیاں اس پر عائد نہیں ہوگی۔ اس بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر ہے جس کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی موطا میں نقل فرمایا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، فرمایا کہ اگر عورت شوہر کے انتقال کے بعد اتنی جلدی ہی بچہ جن دے کہ اس کے شوہر کو غسل دینے کے لیے ابھی تختے پر ہی اسے لٹایا گیا ہے اور دفن نہیں کیا گیا، تو بھی اس کی عدت پوری ہو جائے گی اور اس عورت کے لیے نکاح کرنا جائز ہوگا، وہ جس سے چاہے نکاح کر لے۔ اسی طرح حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ایک روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب سورہ طلاق کی یہ آیت وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ نازل ہوئی تو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا کہ وضع حمل یعنی بچے کی پیدائش کی اس سے جو عدت پوری ہوتی ہے، یہ حکم کس کے لیے ہے؟ یہ اس عورت کے لیے جس کو طلاق ہوئی ہو، یا اس عورت کے لیے جس کا شوہر انتقال ہو گیا؟ تو کس کے لیے؟ جس کو 3 طلاقیں ہوئی ہیں، جس کے شوہر کا انتقال ہوا۔ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عدت دونوں کے لیے ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ولادت نہیں ہوتی بلکہ مسکیریج ہو جاتا ہے یا ابورشن کرا لیا جاتا ہے، تو اس بارے میں عدت کا کیا حکم ہے؟ اگر کسی عورت کا حمل یعنی پریگننسی خود بخود ساقط ہو جائے، یعنی مسکیریج ہو جائے، یا دوائی وغیرہ یا کسی بھی تدبیر کی وجہ سے ساقط کر دیا جائے، یعنی ابورشن کرا لیا جائے، تو اس سلسلے میں طلاق یافتہ اور جس عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے، ان دونوں کی عدت کے متعلق حکم یہ ہے کہ اگر پریگننسی جو تھی اس کے کچھ اعضاء مثلا ہاتھ، پیر، انگلی، ناخن، بال وغیرہ ظاہر ہو کر انسانی شکل و صورت کو اختیار کر چکے تھے، یا ڈاکٹر کی تحقیق سے یہ بات معلوم ہو جائے کہ یہ جو حمل تھا، یہ جو پریگننسی تھی، یہ صرف گوشت اور خون کا لوتھڑا نہیں تھا بلکہ یہ بچہ بن چکا تھا، تو جس کی حد جو ہے فقہاء نے بتائی ہے 4 مہینے، کہ 4 مہینے میں جو ہے انسان تیار ہو جاتا ہے، تو ایسے حمل کے ساقط ہونے سے، مسکیریج ہونے سے عدت کمپلیٹ ہو جائے گی۔ یعنی کسی کو اگر پریگننسی 4 مہینے سے اوپر کی تھی اور وہ کسی وجہ سے مسکیریج ہو جائے، تو مسکیریج ہونے پر وہی حکم ہوگا جب بچے کی پیدائش کا ہوتا ہے، یعنی اس کی عدت کمپلیٹ ہو جائے گی۔ اور اگر پریگننسی کی ایسی شکل و صورت نہیں ہے تو پھر اس حمل کے ساقط ہو جانے یعنی اس کے مسکیریج ہو جانے کے بعد اس کی عدت پوری نہیں ہوگی، بلکہ اس کے بعد اس کو 3 مینسز گزارنے سے اس کی عدت جو ہے کمپلیٹ اور مکمل ہوگی۔ اس آخری صورت میں جب جو ہے بچے کی شکل و صورت نہیں بنی تھی اور مسکیریج ہو جائے، تو اس کے بعد اگر جو ہے مسکیریج ہونے کے بعد ہی فوراً 3 دن کنٹینیو جو ہے بلیڈنگ جاری رہی، تو یہ 3 دن جو کم سے کم بلیڈنگ جاری رہی، اس کو ایک مینسز شمار کیا جائے گا۔ اس کے بعد ایک پاکی کا دن آئے، پاکی کے دن گزریں گے، پھر اس کے بعد ایک مینسز، پھر پاکی کے 2 دن گزریں گے، پھر 2 مینسز، تو ایک تو پہلے والا، پھر اس کے بعد 2 بیچ میں پاکی کے دن گزر کے تیسرا والا مینسز جو کمپلیٹ ہو جائے گا، اس کے بعد اس کی عدت مکمل ہو جائے گی۔ تو اس کو میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، اگر بچے کے اعضاء تیار ہو چکے ہیں اور اس صورت میں مسکیریج ہو جائے تو وہ مسکیریج ہی وفات کی عدت یا طلاق کی عدت کمپلیٹ ہو جائے گی۔ لیکن اگر مسکیریج جب ہوتا ہے جب بچے کے اعضاء مکمل تیار نہیں ہوئے ہوتے ہیں، تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ وہ مسکیریج ہو جانے کے بعد جو بلڈ ہوگا، اگر وہ کنٹینیو لگاتار منیمم 3 دن رہتا ہے تو وہ ایک مینسز شمار کر لیا جائے گا۔ اگر 3 دن سے کم رہتا ہے تو پھر اس کو مینسز نہیں شمار کریں گے بلکہ 3 الگ الگ مینسز شمار کیے جائیں گے، تو اس کی عدت پوری ہو جائے گی۔ لیکن اگر کنٹینیو منیمم 3 دن رہتا ہے یا اس سے زیادہ رہتا ہے تو اس کو ایک مینسز شمار کر لیا جائے گا، پھر اس کے بعد پاکی کے دن، پھر اس کے بعد مینسز، پھر اس کے بعد پاکی کے دن، پھر اس کے بعد مینسز، اور یہ 3 مینسز کے گزرنے کے بعد اس کی عدت مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد اگر کسی عورت کا مرد اس لائق نہ ہو کہ اس سے کسی طرح کا تعلق ہو پاتا، اور اس صورت میں اس شوہر کے جو ہے اس کا شوہر انتقال کر جائے، تو اس کے لیے بھی حکم یہی ہے کہ وہ 4 مہینہ 10 دن عدت گزارے گی، چاہے وہ شوہر اس کا کسی لائق تھا یا نہیں تھا۔ عدت طلاق یعنی طلاق کی عدت اور وفات کی عدت جو ہے، اس میں ایک چیز ہے کہ اگر کسی عورت کو اس کے شوہر نے طلاق دی اور کسی وجہ یا کسی اور وجہ سے نکاح ٹوٹ گیا، اور عورت کی طلاق کی جو عدت جو چل رہی تھی وہ مکمل ہو گئی، اس کے بعد جس شوہر نے اس کو طلاق دی تھی اس کا انتقال ہو جائے، تو شوہر کے مرنے کے بعد اس عورت پر کوئی عدت لازم نہیں ہوگی، اور شوہر کے مرنے کے بعد جو وراثت اور پراپرٹی تقسیم ہوگی اس میں بیوی کا حق نہیں ہوگا۔
اس کی تشریح اور تفصیل آگے آ رہی ہے۔ ایک بات یہاں سمجھیں، اگر شوہر کا انتقال ہوتا ہے تو حکم یہ ہے کہ 4 مہینے 10 دن عدت گزارنا ہے۔ لیکن یہ 4 مہینے 10 دن کس اعتبار سے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اگر شوہر کا انتقال چاند کی پہلی تاریخ کو ہوتا ہے تو عدت 4 مہینے 10 دن گزاری جائے گی، چاہے چاند کے مہینے 29 29 29 29 کے ہی کیوں نہ ہو جائیں، تینوں مہینے لگاتار چاروں مہینے، تو 4 مہینے 10 دن عدت گزارنی ہے بس۔ لیکن اگر شوہر کا انتقال چاند کی 1 تاریخ کو نہیں ہوتا، اس کے علاوہ کبھی بھی ہوتا ہے، تو پھر اس کو جو دن گزارنے ہیں وہ 4 مہینے 10 دن نہیں ہیں، بلکہ ہر مہینہ 30 دن کا لگا کر 4 مہینے 10 دن، یعنی اس کو 130 دن عدت گزارنے ہیں۔ 130 دن کی جب عدت کی یہ جو ٹائمنگ گزر جائے گی تو اس کی عدت کمپلیٹ ہو جائے گی، اور اس کے بعد اس کے اوپر سے نکاح کی جو پابندیاں ہیں عدت کی جو پابندیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ اگر شوہر کا انتقال ہوا عدت طلاق کے پورے ہونے سے پہلے تو اس میں تفصیل ہے۔ اگر کسی شوہر نے طلاق رجعی دی ہے، طلاق رجعی، طلاق بائن اور طلاق مغلظہ وغیرہ، یا انشاءاللہ اس کی تشریح آپ کو کر دی جائے گی، لیکن مختصر آپ یہ سمجھیں، اگر کسی شخص نے اپنے بیوی کو طلاق رجعی دی ہے تو طلاق رجعی کیا ہوتی ہے وہ یہ سمجھیں آپ، کسی نے اگر اپنی عورت کو طلاق دی کہ یوں کہا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، اور وہ عدت گزار رہی ہے، اس دوران اگر وہ رجعت کر لیتا ہے بنا نکاح کے، اس کو یہ اختیار ہے کہ وہ رجعت کر لے، اس صورت میں وہ اس کی بیوی بن جائے گی۔ تو کسی شوہر نے، کسی شخص نے اپنی بیوی کو اگر طلاق رجعی دی ہے تو یہ طلاق جو دی ہے، چاہے شوہر اس میں بیمار ہو یا صحت مند ہو، دونوں صورتوں میں، تو اگر شوہر نے جو طلاق دی ہے وہ طلاق دینے کے بعد، طلاق رجعی دینے کے بعد عورت طلاق یعنی شوہر مر جائے تو عورت عدت طلاق کو چھوڑ کر شوہر کے انتقال کے وقت سے عدت وفات شروع کر دے۔ اگر حمل نہ ہو تو 4 مہینے 10 دن پورے کرے، اس حالت میں عورت شوہر کے مال کی وارث بھی ہوگی۔ اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور وہ اس صورت میں دی کہ طلاق رجعی تھی، اب وہ عدت گزار رہی تھی، عدت کے پورا ہونے سے پہلے شوہر کا انتقال ہو جائے گا، تو پھر عورت کو اپنی طلاق کی عدت پوری نہیں کرنا ہے بلکہ عدت وفات پوری کرنا ہے، یعنی 4 مہینے 10 دن اب شوہر کے مرنے کے بعد سے وہ گنے گی، پچھلے جو دن گزر گئے سو گزر گئے۔ اگر وہ پریگننٹ ہے تو بچے کی ولادت پر اس کی عدت پوری ہو جائے گی، اور اگر پریگننٹ نہیں ہے تو 4 مہینے 10 دن وہ عدت کے دن شمار کرے گی، اور اس طرح اس کی عدت پوری ہو جائے گی۔ اور اس میں حکم یہ ہے کہ شوہر کے مرنے کے بعد جو پراپرٹی تقسیم ہوگی اس میں عورت کا حق بھی ہوگا۔ دوسری صورت ہے، اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق بائن دی اور طلاق کے وقت شوہر تندرست بھی تھا، چاہے طلاق عورت کی مرضی سے دی ہو یا نہ دی ہو، اس میں ایک چیز اور بڑھ گئی، شوہر نے طلاق عورت کی مرضی سے دی ہو یا نہ دی ہو، یا اس کی بغیر مرضی کو دی ہو، دونوں صورتوں میں اگر طلاق کی عدت پوری ہونے سے پہلے اسی درمیان شوہر کا انتقال ہو جائے تو عورت صرف طلاق ہی کی عدت پوری کرے گی جتنی باقی رہ گئی تھی، شوہر کے وفات کی عدت پوری نہیں کرے گی، اور اس میں شوہر کے مرنے کے بعد جو پراپرٹی اور وراثت تقسیم ہوگی اس میں شوہر کی وراثت اور پراپرٹی میں بیوی کا حق نہیں ہوگا۔ یہ حکم جب ہے طلاق بائن دی ہو۔ اس کی ایک مثال، کسی نے اگر یہ کہا کہ میری طرف سے تو آزاد ہے، جا جہاں چاہنا چاہے تو چلی جا، اس میں عورت پر طلاق بائن پڑ جائے گی، اور جب طلاق بائن پڑ جائے گی تو پھر وہ طلاق کی عدت گزارے گی، اور طلاق کی عدت گزارنے کی صورت میں اگر شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ طلاق ہی کی عدت پوری کرے گی، عورت عدت وفات کی نہیں کرے گی اب، اور اس صورت میں وہ شوہر کے وراثت کی وارث بھی نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے طلاق بائن دیتے وقت اپنی بیماری کی حالت میں طلاق دی، وہ بیمار تھا اور طلاق عورت کی مرضی سے دی تھی، طلاق بائن دی اور بیماری کی حالت میں دی اور عورت کی مرضی سے دی، تو اس صورت میں بھی عورت عدت طلاق پوری کرے گی اور عدت وفات نہیں گزارے گی، اور وہ وارث بھی نہیں ہوگی مال کی۔ لیکن اگر شوہر نے طلاق بائن دی اپنی بیماری کی حالت میں، اچھی طرح سے ان چاروں مسئلوں کو سمجھ لیجئے گا، بعد میں آپ دیکھ لیجئے گا شاید تھوڑے سے مشکل لگیں۔ اگر شوہر نے طلاق دی طلاق بائن اور اپنی بیماری کی حالت میں، اور عورت کی مرضی کے بغیر دی، عورت کی مرضی نہیں تھی، تو اس صورت میں دیکھا جائے گا کہ عدت طلاق پوری ہونے میں زیادہ دن ہے یا عدت وفات پوری ہونے میں زیادہ دن لگیں گے۔ جس عدت کے پورے ہونے میں زیادہ دن لگیں گے عورت وہی عدت گزارے گی، اور اس حالت میں وہ شوہر کے مال کی وارث بھی ہوگی۔ تو یہ 4 صورتیں ہیں کل، جن میں 2 صورتوں میں عورت جو ہے شوہر کے مال کی وارث ہوگی، یعنی اسے پراپرٹی میں حصہ ملے گا، اور 2 صورتوں میں شوہر کی پراپرٹی سے حصہ نہیں ملے گا۔ اس کا خلاصہ میں یہ بیان کر دیتا ہوں، اگر عورت کو طلاق رجعی دی گئی ہے
اور طلاق رجعی دینے کے بعد شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس صورت میں عورت مال کی وارث ہوگی۔ اگر طلاق بائن دی ہے اور اپنی مرضی سے دی ہے، صحت مند ہونے کی حالت میں دی ہے، اس میں بیوی کی رضا ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں عورت عدت طلاق گزارے گی، عدت وفات نہیں گزارے گی۔ اور ان دونوں صورتوں میں چاہے طلاق عورت کی مرضی سے دی ہو یا عورت کی مرضی کے بغیر اپنی مرضی سے دی ہو، دونوں صورتوں میں جب اس نے طلاق جو دی ہے صحت یابی ہونے کی حالت میں، شوہر جو ہے صحت یاب ہے، صحت مند ہے، بیمار نہیں ہے، اس نے طلاق دی تو چاہے اپنی مرضی سے دی ہو یا بیوی کی مرضی سے دی ہو، دونوں صورتوں میں عورت جو عدت گزارے گی وہ عدت طلاق کی ہوگی اور وہ مال کی وارث بھی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر طلاق بائن شوہر نے دی ہے اپنی بیماری کی حالت میں اور عورت کی مرضی کے بغیر دی ہے تو اس صورت میں وہ اور عدت وفات گزارے گی اور وہ اس کے مال کی وارث بھی ہوگی۔ عمران صاحب سلام کر رہے ہیں، السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے میں نے یہ جو دوبارہ خلاصہ بیان کیا آپ کو سمجھ آیا ہوگا، نہ آیا ہو تو آپ سوال کیجیے گا، انشاءاللہ اس کو پھر سمجھا دیا جائے گا۔ لیکن یہ مسئلہ بہت امپورٹنٹ ہے، لوگ غلطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے بڑا نقصان اٹھاتے ہیں۔ بعض مرتبہ عورت مال کی وارث ہوتی ہے لیکن پتہ نہیں ہوتا اور وہ لیتی نہیں ہے، مطالبہ نہیں کرتی تو وہ مال سے نقصان اٹھاتی ہے۔ بعض مرتبہ وارث نہیں ہوتی ہے اور مطالبہ کر بیٹھتی ہے تو وراثت کا مال لے کر گناہ گار ہوتی ہے۔ تو ان چیزوں کو خیال کرنا چاہیے۔ اب اس کے بعد بیان کرتے ہیں اس چیز کو کہ عورت پر عدت میں کیا کیا پابندیاں عائد ہوتی ہیں۔ ہمارے یہاں کیونکہ جہالت اور لا علمی ہے، جس کی بنا پر شریعت نے جن چیزوں کی پابندی نہیں بھی لگائی ہے ہم اس کی بھی پابندی لگاتے ہیں کہ عورت پر آسمان سے بھی پردہ ہے، عورت پر داماد سے بھی پردہ ہے، عورت پر بھانجوں سے بھی پردہ ہے، عورت پر ماموں سے بھی پردہ ہے۔ جن کی شریعت نے پابندی نہیں لگائی ہے ہم نے ان کی پابندی لگا رکھی جہالت کی وجہ سے، اور جس کی شریعت نے پابندی لگائی ہے تو ہم کیونکہ جاہل ہیں تو ہمیں مطلب ہی نہیں، عورت جو چاہے وہ کرتی رہے۔ جو پابندیاں عورت شریعت کی ہیں اس کی پرواہ نہیں ہے، اور جو شریعت نے نہیں لگائی ہیں وہ ہم اپنی طرف سے لگا رہے ہوتے ہیں، یہ ہماری جہالت کا نقصان ہے۔ تو آج بہت ساری چیزیں آپ کے لیے آپ کے سامنے نہیں ہوں گی اور بہت ساری چیزیں آپ کو حیرت میں ڈالنے والی ہوں گی کہ اچھا ایسا بھی ہے۔ یعنی ہمارے معاشرے میں عورت کو لے کر ایسی چیزیں پھیلی ہوئی ہیں جہالت کی وجہ سے جس کا شریعت سے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اب بات کرتے ہیں پابندیوں کو لے کر کہ انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ آپ کے جو کمنٹ ہیں وہ رکھیں، ورنہ اگر ابھی جواب دیں گے تو پھر معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ بات پوری کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کو جواب دیں گے۔ اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس بیوہ کے لیے حکم یہ ہے کہ عدت کی حالت میں گھر سے باہر نہ نکلے، دوسرا نکاح نہ کرے، بناؤ سنگار نہ کرے، کیونکہ عدت کے دوران یہ تمام باتیں حرام ہیں۔ لیکن کیا وہ کسی بھی صورت میں گھر سے باہر نہیں نکل سکتی ہے؟ اس کو کبھی بھی گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے؟ تو ایسا نہیں ہے، چیز آگے آ رہی ہے۔ ایسے ہی ہمارے یہاں یا تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ عورت کے بیوہ کے نکاح کو برا سمجھا جاتا ہے اور اس کا نکاح نہیں کیا جاتا، یہ بھی بڑی غلط بات ہے، حالانکہ شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ یا پھر یہ کیا جاتا ہے کہ عدت کے دوران ہی اس کا نکاح کر دیا جاتا ہے، یا پھر عدت کے دوران اس کی پکی یا منگنی کر دی جاتی ہے، انگیجمنٹ کر دی جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔ جو صحیح ہے، جو سیدھا راستہ ہے، جو اعتدال والا راستہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ آج آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ وہ یہ کہ عدت کے دوران عورت کا نکاح نہیں کیا جائے گا، نہ اس کی منگنی کی جائے گی، جو بھی کہتے ہیں آپ کے یہاں انگیجمنٹ کو، نہ وہ کی جائے گی، نہ نکاح کا پیغام اس کا دیا جائے گا، نہ لیا جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا عدت کے دوران۔ اور عدت کے مکمل ہونے کے بعد اس کی جلد از جلد شادی کی کوشش کی جائے گی۔ لیکن ہم دونوں طرف سے گڑبڑ دیکھتے ہیں کہ یا تو ہمیں ایسے کیسز سننے کو ملتے ہیں کہ عدت میں نکاح کر ڈالا یا عدت میں نکاح نہیں کیا کم از کم تو اس کی بات پکی کر لی، یہ چیز غلط ہے۔ یا پھر یہ ہوتا ہے کہ عدت کے بعد بھی نکاح نہیں کیا جا رہا ہوتا۔ تو یاد رکھیں کہ جو عورت عدت گزار رہی ہیں اس عورت کو صاف لفظوں میں نکاح کا پیغام دینا بالکل حرام ہے، اس سے نکاح کرنا حرام ہے، نکاح نہیں ہوگا، اس سے انگیجمنٹ کرنا ہے، ساری چیزیں ناجائز اور غلط ہیں۔ اس عورت سے ڈائریکٹ بات کر کے دو۔ دوسرا یہ ہے کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بس انسان اشارے کنائے میں یوں کہہ دے کہ مجھے ایک نیک سیرت خاتون کی ضرورت ہے، ایک تلاش ہے، بس اتنا کہہ سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اور وہ بھی اس عورت سے نہیں کہا جائے گا ڈائریکٹ، یا اس مرد کی طرف سے کوئی عورت اس عورت سے نہیں کہے گی، بلکہ اس کے گھر میں کسی سے اشارے کنائے میں بات کی جائے۔ صاف لفظوں میں تو اس کے گھر والوں سے بھی نہیں کہا جائے گا، اشارے کنائے میں اس کے گھر والوں سے تو کہہ سکتے ہیں، اس عورت سے نہیں کہا جائے گا۔ عدت میں زیور کا استعمال، خوشبو کا استعمال، یہ ساری چیزیں جائز نہیں ہے۔ عدت کی حالت میں جب تک عدت پوری نہ ہو اس وقت تک کپڑے یا بدن میں خوشبو لگانا، یعنی کپڑے میں لگانا یا بدن میں لگانا، زیور پہننا، گہنے پہننا، پھول لگانا، پھول لگاتی تھی بعض مرتبہ عورتیں، اب بھی لگاتی ہوں گی، چوڑیاں پہننا، سرما لگانا، اسی طرح لپسٹک لگانا، پان کھانا، پان کھانے سے کیونکہ ہونٹ لال ہو جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں منع ہیں۔ اسی طرح سر میں تیل ڈالنا بلا ضرورت،
कंघी करना, मेहंदी लगाना, रेशमी और रंगे हुए चमकदार भड़कते हुए चमकते हुए कपड़े पहनना या नए कपड़े पहनना, है सारी चीज़ें इस्तेमाल करना उसके लिए मना है। अलबत्ता अगर रंगे हुए कपड़े तो हों लेकिन चमकते धमकते ना हों यानी पुराने हों तो उनको पहनना दुरुस्त है। जैसा यानी खुलासा ये है कि औरत को ज़ीनत इख्तियार नहीं करना है, बस जिस भी तरह के वो कपड़े पहनना चाहे ज़ीनत के ना हो, ये बस इतना ख्याल रखें। तो अगर ऐसा हुआ, मिसाल के तौर पर किसी औरत का निकाह हुआ और निकाह के कुछ रोज़ के बाद उसकी शौहर का इंतकाल हो गया और इत्तेफाक ये है कि उसके पास सारे कपड़े वही हैं जो चमकने धमकने और एकदम वो हैं जो जिसमें जो दुल्हन को पहनना चाहिए और उसमें पहनकर वो ज़ेब व ज़ीनत उसकी हो जाती है, तो इस बारे में हुक्म यह है कि उस औरत को चाहिए कि सादा कपड़े ख़रीदे। अगर उसके पास पैसे ना हों तो अपने ज़ेब व ज़ीनत के कपड़े बेचकर ही उसको चाहे सादा कपड़े क्यों ना ख़रीदना पड़े, सादा कपड़े ख़रीदे वो पहने। और अगर सादा कपड़े मैसर नहीं आते किसी भी सूरत में तो फिर बवजह मजबूरी उसको इजाज़त है और गुंजाइश है कि वो सादा कपड़े वो जो ज़ेब व ज़ीनत वाले कपड़े हैं जो उसके पास वही पहनती रहे, लेकिन उसमें नीयत उसकी ज़ेब व ज़ीनत की ना हो, नीयत यही हो कि मजबूरी है, कपड़े नहीं है इसलिए उसको पहने जा रहे हैं।